यार आपने उसकी साफ से, उसके बालों से, उसकी दाढ़ी मुंह से अंदाजा लगा रहे हो, ऐसे ही उसके कपड़ों से अंदाजा लगा रहे हो ऐसे कि ही ये बड़ा पहुंचा हुआ है, ये बहुत बहुत बड़ा पीर है। हकीकत में वो चाहे दुनिया परस्त हो, ऐसे। पर हर बंदा ही अगर आगे ये दावा करता, बड़े नत्थू पत्तू आ रहा है, दावा कर रहा है कि जी हम भी वही हैं जो वो थे, हम भी वही हैं जो वो करते थे, ऐसे तो कोई जज नहीं है। हकीकत वाला ढूंढने जाओ ना तो वो लाखों में से कोई एक निकलता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद ज़ुबैर अमीन और उसकी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आवाज़ फ़कीर दी का प्लेटफॉर्म और हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पे दीन इस्लाम के मुतल्लिक और फ़ुक़रा और औलिया के मुतल्लिक और उनकी शान में हम जहाँ पर बैठ के बात करते हैं, और हम ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि फ़ुक़रा हज़रात ने, औलिया इकराम ने एक मेहनतें की और उन मेहनतों को लेकर वो चले और उन्होंने दीन इस्लाम को हद निगाह तक पाकिस्तान, पाक व हिंद के अंदर उन्होंने फैलाया। लेकिन उनकी मेहनत को, जो उन्होंने मेहनतें की, उसका अजीब से रंग, अजीब से अजीब होता चला गया। आपने अल्लाह की वादानियत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तलीमात को हम तमाम में ख़ास व आम के अंदर फैलाते रहे और उनके तलीमात को दूसरे सुनने वाले जिसने जैसा समझा वैसे लेकर उसको चला और उसकी शक्ल को बिगाड़ता चला गया। और हमारे आज इस वक्त दुनिया में या हाज़िर इस दौर में इल्म लदुनी के प्रचार करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, और इल्म लदुनी को खिलाने वाले, देने वाले बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। हर एक का अपना अपना एक रंग है फिरोज़ भाई। जैसे एक बच्चे को अगर हम दर्स में डालते हैं तालीम हासिल करने के लिए, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, तो वो उसमें जाकर जैसे तालीम हासिल करता है उसका रंग ज़रूर पकड़ता है। ऐसा ही है। अब वो रंग किस तरह पकड़ता है? मिसाल के तौर पे अगर हम एक सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाएं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाएं, आला दर्जे वाले स्कूल में, प्राइवेट में और भी मज़ीद होते हैं जिसमें 25-25 हज़ार रुपया भी फीस है, उन सब में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी अदात और हरकत और सकनात कुछ और होंगी, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वालों के और होंगी, और जो मज़ीद हायर सेक्टर में पढ़ने वाले उनकी हरकत और सकनात और होंगी। इसी तरह जब हम मदारिस के इल्म के लिए बच्चों को डालते हैं तो हम सबसे पहले उसको उस मर्तबा फ़िक्र के अंदर दाखिला दिलवाते हैं जिसमें हम खुद परवरिश पाए हों। मिसाल के तौर पे अगर हम अहले सुन्नत हनफिया से, कोई बरेलवी है, कोई सौरवर्दी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई अपने तलीमी अदारों से निकलते हुए आगे अहले हदीस है, उसके बाद में आगे देवबंद हज़रात हैं, ठीक है, अपने अपने मदरसों के अंदर जाके वो उनमें वो तलीम जब हासिल करते हैं। अभी इस तरह मैंने बहुत कम देखा है कि जो अहले सुन्नत हनफी बरेलवी है वो तौहीदियों के मदारिस में, अहले तौहीद के मदारिस में या वो अहले हदीस के मदारिस के अंदर उसकी तलीम हासिल करवाए, वो नहीं करवाएगा। वो करवाता क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये समझता है कि जो हम हैं वो हम ही हैं, ठीक है।
جو ہمارے ماننے والے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جو دین کو پھیلایا یا دین کو جو سمجھا وہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے وہ دوسرے مرتبہ فکر کو وہ اپنے سے کم تر اور غلط سمجھتا ہے۔ حقیقت ایسی ہے۔ مثال ہم آپ کو اس طرح دیں گے کہ ایک ہونڈا، ایک سوزوکی اور ایک یاماہا کی فیکٹری کے اندر 3 بائکس بنتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہونڈا 125 ہے اس کا ساؤنڈ یاماہا کی طرح ہو، یا یاماہا کا جو ساؤنڈ ہے وہ سوزوکی کی طرح ہو؟ معلوم ہوا ہر کوئی اپنی اپنی کمپنی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اس کا ساؤنڈ نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہونڈا ہونڈا ہی رہتا ہے، اور جو سوزوکی ہے وہ سوزوکی ہی رہتی ہے، یاماہا یاماہا ہی رہتی ہے، اور آج تک ان کا ایم برقرار ہے۔ کام تینوں سے ایک ہی لیا جا رہا ہے سواری کا، سبحان اللہ، کام تینوں سے ایک ہی لیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح ہے جو اہل سنت والجماعت میں جو پلے بڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، وہ کبھی بھی اہل حدیث کی تعلیم کو نہیں بولے گا۔ اور آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے شروز بھائی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، مسلمان ہم ہیں، تم تو کافر ہو جی، وہ اس کی طرف منہ کر کے کہتا کافر، وہ اس کی طرف منہ کر کے کہتا کافر، وہ اس کی طرف، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، وہ اس کی طرف منہ، اہل ذکر اور اہل علم جو سے ہیں نا، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک دوسروں کی طرف اشارہ کر کے یہ کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کفار ہیں۔ تو شروز بھائی ہمیں ابھی تک مسلمان نہیں مل رہا، جو مسلمان ہیں وہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا۔ تو مومن کو اوپر کے درجے ہیں، متقی تو اوپر کے درجے ہیں، اولیاء تو اوپر کے درجے ہیں، فقراء اوپر کے درجے ہیں، تو اس تک ہم کس طرح یعنی کہ جانچ سکیں گے جب ابھی تو ہم مسلم کو ایز اے مسلم کو نہیں جانچ پا رہے۔ زبیر بھائی بات ایسی ہے کہ کچھ دنوں سے نا میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں، ہم لوگ مسلمان کے گھر تو پیدا ہو گئے، پر ہمارے میں وہ مسلمان والی طریقہ کار عادتیں ہیں تو نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کہتے آئے ہیں کہ جی دیکھو آپ مسلمان ہو، ہمارے پیدا ہوتے ہی بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان ہو، تو ایک طرف اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں مسلمان کرنے کے لیے اگر کسی ہندو کو یا کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو مسلمان کرنا ہوتا تو اسے ہم پہلے کلمہ پڑھاتے، نہ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہم تو جسٹ پیدا ہوئے تو ہمارے پہ ٹھپا لگ گیا کہ جی ہم مسلمان، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمارے پاس ایسا کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ حالانکہ عیسائی کو اگر مسلمان کرتے ہیں آپ یا کسی دوسرے مذہب والے کو مسلمان کرتے ہیں اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس کو کہ جی یہ اب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ پورا عرض میں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ یہ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں اپنا کہ دیکھو جی میں پہلے کرسچن تھا یا میں پہلے ہندو تھا بٹ اب مسلمان ہوں، اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ آ گیا۔ تو ہمارے پاس تو ہم نے تو بس یہی یاد کیا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم لہذا مسلمان۔ اگر بات ہے کہ کلمے کی کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو کلمہ تو ہم لوگ جب روٹین مرہ کی کتاب پڑھتے ہیں یا بکس پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں تو ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ملک والوں کے جو ہے عیسائی ہیں انہیں بھی کلمے کے بارے پتہ، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پر حقیقتاً کلمہ کی پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو کسی نے ایسا کلمہ نہیں ہے کہ حقیقت والا کلمہ کون سا ہے، وہ ایسا کون سا کلمہ ہے جس سے ہم نہا دھو کے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے عالم ارواح میں تھے، ہے نا؟ کہنے کا مطلب یہی ہے۔ آپ کی شروز بھائی میں سوال کو میں سمجھ رہا ہوں جو آپ نے نا 4 ڈیورژن سے آپ نے وہ کویشچن کیا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کریکشن کریں
کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کو ماما پاپا تو کہتے ہیں لیکن اس کو اللہ لفظ بھی سکھایا جاتا ہے گھروں میں، کہو اللہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اکثریت گھر والے ایسے ہیں اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں جی کو لا الہ لا الہ لا الہ سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اسے. لیکن سوال آپ کا یہ تھا جو شاید آپ صحیح سے اب کر نہیں پائے کہ ہم میں مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے باوجود ہم نے اجتماعی کلمہ تو نہیں پڑھا کہ بھائی تو کلمہ پڑھ تو مسلمان ہوگا. آپ کا یہ سوال تھا، پہلے کلیئر کر لیں. اب اس میں یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر ہو، یعنی مسیحی بھائیوں کے گھر میں ہو یا یہودیوں کے گھر میں ہو. بچے نے جب اس دنیا میں آنا ہے تو وہ فطرت اسلام پر آیا، ٹھیک ہے. اب جب وہ فطرت اسلام پر آیا ہے، اب سب سے پہلی بات ہے اس پہ شریعت واجب نہیں ہوتی. شریعت اس پر واجب ہوتی ہے جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے. جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس پر شریعت اس پر واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اتنا ہی ضروری ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت جو اللہ کے لیے جو سجدہ ہے، جو تلاوت ہے، جو تعریف ہے، وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے. جب وہ اتنا اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے ایک مانو گے، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ گے تو آپ کیا ہو؟ فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ گے. جب کوئی بندہ اتنا کہہ دیتا نا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، اور آگے کہہ دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. جب وہ اتنا کہہ دیتا ہے نا تو وہ ایز اے سیٹیفائیڈ مسلمان تو ہو جاتا ہے کہ مسلم ہے، لیکن وہ کامل نہیں ہوتا، پریکٹیکلی مسلم نہیں ہوتا. پریکٹیکلی مسلم ہونے کے لیے آپ کو ہونا پڑے گا کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور میرے خیال سے حج کا فریضہ لاسٹ کا ہے، زکوٰۃ کا چوتھے نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب کئی ایسے سننے والے جو ہمیں سنتے ہیں جن میں فقیر حضرات بھی موجود ہیں، اولیاء اکرام بھی موجود ہیں، جو وہ اب یہ کہیں گے جی اس نے کلمہ جو سا ہے نا وہ پڑھا جڑا مولوی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کو کلیئر کرتے چلیں لا الہ الا اللہ لاسٹ پہ ہے کا سیغہ ہے، لام الف لا کا سیغہ نہیں ہے. جو لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے نا کہ لا الہ، دیکھو جی پہلے بھی لا آیا، دوسرے جو بھی لا آ گیا، الا اللہ پھر آخر سے لا آ گیا. نہیں، کلمے کو جب تک آپ قرآن کو اعراف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. تو کلمہ میں تو ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے اعراف کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، اوپر پیش ہے. اگر ہو آپ چلاتے ہیں تو آگے اس کے ساتھ ملا کر آپ چلائیں گے. اگر آپ نے وہاں پہ رکنا ہے تو آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، ہے کا سیغہ آئے گا، محمد الرسول اللہ. اگر وہاں پہ رکنا ہے کا سیغہ آئے گا، نہ کہ لا لام الف لا کا آئے گا. تو یہ غلطی ہے، غلط لام ہے جو یہ کہا جاتا ہے جی لا کلمے جو لا لام ہے کہ رب رسول ہے نہیں. کلمے جو لا دے رب نے لائی ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا، ٹھیک ہے. اللہ کے سوا ہے ہی کوئی ہے تو بتا دو. ہم کو تم کو بولنے کی طاقت دینے والا، چلنے کی طاقت دینے والا، رزق کی طاقت دینے والا، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم، پہلی بات میرے مالک نے ہمیں
ये जो हम कहते हैं ना, दो रास्ते दिखा दिए, गलत वाला और सही वाला, एक दरमियानी रास्ता भी होता है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। कहते ये सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, पुठा रास्ता, जी बिल्कुल ऐसे तो एक दरमियानी भी है जिसका जिसका कोई जिक्र नहीं करता। अब वो चोरी वाला रास्ता कौन बताता है? वो ही बताता है जो उधर से गुजरा हो। पहले इसी तरह बात चल रही थी कि जो जब हम मदारिस में डालते हैं तो वो कारी हजरात जब वो बन जाते हैं या ऊपर चलते हुए उलमा इकराम बनते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, जाकिर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने ही मदारिस में इल्म हासिल करते हैं और फिर अपना ही साउंड आगे बताते हैं। मैं सुन्नी हूँ, मैंने सुन्नी की ही बात करनी है, मैंने आगे पीछे टामकटोइयां नहीं मारनी, ठीक। अब असल बात जिसको इल्म लदुनी कहा जाता है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? इल्म लदुनी दर हकीकत इसका कोई दूना है ही नहीं, कोई दूसरा इसका है ही नहीं। दूसरा क्यों नहीं है? क्या ये कोई तरफैन की तरफ से ये इल्म आ गया? ये अकल इस्लातो सलाम ने ही अता किया हुआ है, जो कि सीना बसीना चल रहा है। तो आज के इस दौर में सबसे पहले उसकी पहचान कि जो मुर्शिद कामिल और मुर्शिद नाकिस, यानी जो फ़कीह की तरफ, इल्म लदुनी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसमें और उलमा में फ़र्क क्या है कि मुर्शिद कामिल में और मुर्शिद नाकिस के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, जिससे पता चल जाए कि यार ये जो सा है ना, ये नफ्स परस्त है, दुनिया परस्त है, और ये जो सा है ना, ये कामिल है। आपके ज़हन में क्या लगता है, क्या किस तरह हमें फ़र्क पता चलेगा? यार देखो, हम क्योंकि दिखने में सारे आजकल हकीकतन वैसे ही है कि जैसे सब एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे हैं, हुलिया भी एक जैसा है। अक्सर आपने देखा होगा, दाता साहब चले जाओ या मियाँ मीर चले जाओ, वहाँ पे इतने मलंग फिर रहे होते हैं। कोई कहता है जी हम 30 साल से अपने मुर्शिद के साथ साथ हैं, हम 25 साल से अपने मुर्शिद के साथ साथ हैं, वो पर्दा कर गए हैं और हम जो है आगे उनकी लड़ी के साथ चल रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने हमें इतना इल्म दिया, हमें इतना फैज़ दिया है कि हम यूं कहते हैं तो यूं हो जाता है, यूं कहते हैं तो यूं हो जाता है। ऐसे ही तो दर हकीकत देखो, ये चीज़ तो अल्लाह पाक के अपने खुद के इख्तियार है, क्योंकि वो कुल्ले शैन का दीन है, ना के इंसान है। ठीक है, उसने अपने मानने वालों को ताकतें दी हैं, पर हर बंदा ही अगर आगे ये दावा करता, बड़े नत्थू पत्तू आ रहा है, दावा कर रहा है कि जी हम भी वही हैं जो वो थे, हम भी वही हैं जो वो करते थे। ऐसे तो कोई जज नहीं है। हकीकत वाला ढूंढने जाओ ना तो वो लाखों में से कोई एक निकलता है, और उसको भी हम जज नहीं कर पाते कि यार ये वाकई हकीकत वाला कि नहीं, क्योंकि उसने छुपाया ही बड़ा होता है ना, छुपाया ही इतना होता अपने आप को। हम लोग दे रहे थे कि भाई ये मांगने वाला नबी का दीन फैलाना है, वो उसने तो भाई अपने आप को आजी में रख के चला। ऐसा ही वो अपना जाहिर नहीं करता, ऐसा ही कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कैसे। आगे अल्लाह पाक हिदायत दे उन लोगों को जो ये दावा करके बैठे हुए हैं कि जी देखो हमें इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। तो अगर आप उनसे सवाल कर लेना तो यार हमें आप दीन के रुकन बता दो, वो लाजवाब हो जाते हैं। अगर उनको पूछो जी आप छठा कलमा सुना दो, पहला दूसरा तीसरा तो लोग याद कर लेते हैं, चौथा पांचवा छठवां जो आपको पता पड़ा वो हर बंदा नहीं याद रखता। तो अगर आप उनसे पूछो ना कि हमें जी कलमे सुना दो आप 6 जी, तो वो उनका जवाब होता है कि जी वो कलमे तो ऐसी पढ़े ने 6 तो भी अगे कलमे ने, तो सिर्फ 6 पढ़े ने, 6 तो भी अगे कलमा है, वो भी पढ़े ने। कहने की बात है, पर हकीकत उनको ना तो अपनी पाकी पलीती का पता, ना उनको कलमे का पता, ना उनको दीन का पता, ना उनको इस्लाम का पता। तो किताब में पढ़ के जो बाबों की है, जो उन्होंने लिखी हुई है, वो पढ़ के जो वो बन गए जी हम शेख सादी बन गए, हम नाजिम बन गए, हम निज़ामी बन गए, हम कुछ भी बन गए। क्या है, सिर्फ उनकी जो रवायतें हैं वो पढ़ के। ऐसे ही सही है ना, ऐसे। तो देखो, कहने का मतलब है कि जिसको किताब
جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، تو اس میں سے اگر اس کو نہیں کچھ پتا نا تو اس کو بالکل نہیں پتا۔ بے شک اس نے جتنی مرضی کتابیں پڑھی ہو، مزید کتابیں پڑھی ہو، دینی پڑھی ہو، ہاں جی، سبحان دنیاوی اللہ، پڑھی ہو، سبحان اللہ، اس سے ایسے فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کوئی بات کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تو وہ قرآن میں سے اور حدیث کو مد نظر رکھ کے بات ہمیں بتا دیتا تو ہمیں تو یہ پتا کہ حقیقت والا ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو ہمیں کہے کہ جی وہ ایسے تھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، امیجنیشن چلتی ہے نا، اپنے بیٹھ کے بتاتے رہنا کہ جی، تاکہ سننے والا ایک چیک کرے کہ یار یہ نئی چیز آ گئی، نئی چیز آ گئی، یار یہ تو ہم نے سنی بھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ واہ بابا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ بابا جی بہت پہنچے ہوئے، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں وہ بات جو قرآن پاک سے بھی آگے کی ہے، کہ جو ہے اس میں میں سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا تمہارے پاس اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان دو کی طرف آپ بالکل قائم ہو کے رہو گے تو آپ نہیں دنیا میں خطا کھاتے اور آخرت میں بھی نہیں کھاتے، ایسے ہی ایسے ہی ایسے، ٹھیک سبحان ہے نا۔ اللہ۔ تو اب ہم زیادہ تر یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب نے جی بات بتائی ہے کہ جی دیکھو روٹی کھانی ہے نا، ہاں جی، وہ پتر اینج نہیں کھانی، اینج کر کے کھانی ہے، واہ سبحان اللہ، پیر صاحب سانوں تو یہ طریقہ نہیں پتا سی، سبحان اللہ، وہ ایسے ہی روٹی کھانے کا طریقہ اگر اس نے ڈفرنٹ بتا دیا ایسے ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ یار اپنا بھی دماغ استعمال کرو کہ روٹی کھانی ہے، ایسے وہ ہی، اب کان کے نیچے سے یوں کر کے کھا رہے ہو، لات کے نیچے سے نکال رہے ہو، وہ یار کوئی نیا طریقہ تھوڑی نا، تو انسانوں کی طرح طریقے سے روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی، اگر ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یار آپ ایک گلی میں سے گھومتے آگے کنوالا کھا لیں، وہ بڑا فیض والا ہوگا، وہ واہ بابا جی آپ نے تو ہمیں وہ چیز بتا دی جو ہم ڈھونڈتے پھر تھے، فیض ہی نہیں تھا ملتا، ایسے کھاتے تھے لگتا نہیں تھا، اب کھاتے ہیں تو لگتا ہے۔ سا چڑھ جاتا ہے نا، دیکھو نا، کیا ہو گیا نا، یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کا زیادہ تر ایمان اب اس طرف چلا گیا ہو۔ چلا گیا، اس ٹاپک کو اگر دیکھتے ہیں نا تو اہل حدیث جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو اور آپ سرکار کے حدیث کو مانو۔ تو ہماری نظر میں وہ لوگ اتنے کہ برے لگتے ہیں ہمیں کہ یار یہ تو کسی بابے کی طرف بھی نہیں جانے دیتا، وہ کہتا جی شرک کر دیا، شرک کر دیا، شرک کر دیا، پر وہ در حقیقت ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے، جب ایک کامل نہیں ہے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں تو وہ شرک میں ہی آتا ہے، ایسے ہی، سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، ایسے ہی، کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت میں چلنے والے ہیں، اس کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ تو آج کل زیادہ تر تو یہی چل رہا ہے بس کہ جی جس نے دو سے لمبی لمبی کر لی ہے، ایسے ہی، داڑھی مونچھ بڑی کر لی ہے، ایسے ہی، تو سر پہ ایسے کر کے صافہ باندھ لیا تو لوگ جی پیر صاحب بن گئے ہیں۔ ایسے ہی، پر آج کل جو بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو بابے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایسے صافے باندھے ہوئے ہیں، بٹ وہ کیا ہے کہ جی ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، یار آپ کون سا کوئی نئی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ تو آپ سرکار نے فرمایا ہوا ہے، پر لوگوں نے کیا بات ہے کہ جی بات فیشن ہے کہ جو اس نے بڑی 14 گز کی پگ باندھی ہے، بڑا اتنا سارا بنایا ہوا ہے تو یہ لگتا ہے بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، تو یار آپ نے اس کی صاف سے، اس کے بالوں سے، اس کی داڑھی منہ سے اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے ہی، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسے ہی، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بہت بہت بڑا پیر ہے، حقیقت میں وہ چاہے دنیا پرست ہو۔ ایسے ہی، ایسے ہی، زیادہ تر نکل ہی لوگ یہ رہے ہیں دکانداریوں والے کہ جی دکانداری چلانی ہے، مرید بنیں گے، چوکھے چوکھے مرید ہو جائیں گے تو ہمارا کیا نظام چل پڑے گا، چل پڑے گا، ایسے ہی۔ وہ آگے اب آپ یہ اس دیکھیں کو نا، اب بہتر سمجھتے آپ نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی لمبی ایک آپ نے وہ اپنے ریسرچ بتائی اس کے بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے۔ سر دیکھیں نا، کامل میں آپ نے یہ بات کی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ شروز بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا بہت سے مقامات پہ ارشاد فرمایا بے شک عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ آپ نے پہلے بات کی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اصل کون ہے
और नाकिस कौन है। बेशक ऐसा, इसमें 100% बात सच्ची है कि अल्लाह तबारक ताला ही जानते हैं। बेशक ऐसा। लेकिन वो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अकल वाले के लिए निशानी है, हाँ जी, तो वो फिर हमें किस तरह पता चलेगी। वो मेरे प्यारे भाई देखें, हर मुर्शद, मुर्शद कहते हैं उस्ताद को, पीर कहते हैं बुजुर्ग को। एशिया में पीर और मुर्शद उस हस्ती को कहा जाता है जो आई थिंक उस मुकाम पर ले जाते हैं कि आप ये समझ लें कि इसके आगे रब के मुकाम शुरू होते हैं। जी ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और अगर अकल वाले के लिए निशानी है तो सबसे पहले निशानी क्या होगी कि क्या वो ये देखें कि वो एज अपने ऊपर आका अलैहिस्सलाम की हर उस बात को राइज कर रहा है जिससे आका ने रोका या जिसे आका ने कहा कि ये करो, यानी कि वारदे वजूद पे लाना पड़ेगा कि उसने वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जग बीटी हग बीटी, हड बीटी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਬੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, बेशक ऐसा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। अब ये देखें शरोज भाई कि क्या आजकल जिस तरह आपने ये बात ये किया कि मजमा इकट्ठा किया जाता है अपनी इनकम के लिए, हम तो बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे हमारा बड़ा करीबी वास्ता पड़ा कि जो आप ये समझ लें कि 14 साल या 16 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया वो खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के काम धंधा ही यही बनाया हुआ है कि हमें इनकम ये देंगे। वो वही बात आ गई ना जो मैंने आपसे कही कि लोग दुकानदारी चला रहे हैं। और अब अगर आप अल्लाह का नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप दुनिया को बेकाएंगे, यानी मजहब कार्ड खेलेंगे, वो कहते हैं ना मजहब कार्ड खेलना, मजहब कार्ड को आप खेलेंगे तो क्या आप एज़ा आखिरत में उसका कोई सिला पा सकते हैं। यानी आप एक जगह दिखाएं अल्लाह और मोहम्मद का नाम, एक जगह अल्लाह और मोहम्मद का नाम दिखाएं ऐसे करके, ठीक है, और खुद भी उस मुकाम पर ना खड़े हों, उस मुकाम पर खुद भी ना खड़े हों, ठीक है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जूतियां तक, अपने कपड़े तक खुद धोए हुए हैं, अपने कपड़ों को पे बंद खुद लगाए हुए हैं, जंगों में फिजिकली तौर पे मुसलमानों के साथ वो रहे हैं, सहाबाए किराम के साथ वो फिजिकली तौर पर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या कहा जाता है जी, असी तो हमने गल सिखाती लिहाजा साडे पैर धो के पियो, ऐसे ही कहा जाता है। नहीं दे सकता कोई। मैं ये समझता हूँ शरोज भाई कि अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में जब आप चले जाएं, यानी कि पीछे आका अलैहिस्सलाम में कहीं ऐसे सहाब हैं जो कुफार से कलमा पड़ा, अक्सरियत ने इसी तरह नहीं किया कि पहले जो से थे बुत परस्त रहे, कोई बुत परस्त था, कोई आग परस्त था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो वैसे थे। आका अलैहिस्सलाम ने उन पर करम किया, करम करने के बाद उनको कलमा दिया, तौहीद दी, फिर अपना रिसालत का पैगाम दिया, फिर बिशारत जन्नत दी, और उनके तमाम गुनाह कुरान की आयत के ऊपर बख्शवा दिए कि ये देख लो अब आप इस्लाम में दाखिल हुए, अब ना तो तुम्हारा कोई गुनाह है, ना तुमने अपने पीछे कोई ऐसा कोई काम छोड़ा है शिर्क का या कुछ भी जिसकी वजह से तुम्हारी पकड़ होगी। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान के ऊपर इस तरह करके दिखाया और कहा ये धो दिया, ऐसे ही है। और धोने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा आओ भी हुण मेरे पैरां नूं आके चुम्मो जी, पैर धो के पियो जी, ऐसे देखो जी। उन्होंने तो अगर उन्हें कलमा पढ़ाया, उन्हें बैत किया, हुक्म जब आया किसी और पैगंबर पे तो नहीं आया, ऐसा ही है, सिर्फ आप सरकार पे आया ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने बैत करने के बाद उनको छोड़ा कि यार अब मैंने देखो तुम्हें दीन दे दिया, अब इस दीन को खिलाने के लिए तुम दुनिया में वक्फ हो जाओ। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, सुभान अल्लाह, है ना। और आजकल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी देखो हमने तुम्हें दीन के रास्ते पे ले आए हैं, ऐसे भाई हूं हकीकत तुम्हें दे दी है, अब आप जा नहीं सकते हो कहीं पे, हाफिज हो, अब आप मेरे पास हो, जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो,
جو کما رہے ہو یا جو کھا رہے ہو میرے لیے کھا رہے میرے لیے ہو، نہ کہ تم دنیا کے لیے جا رہے ہو۔ ایسے ہی ہم نے بیشتر جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے کہ یار لوگ مرید کرتے ہیں، مرید کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یار یہ اب میری چار دیواری ہے، اب ہم اس کے اندر بس چل کریں گے، آپ کو میں دین بتاتا رہوں گا بٹ آپ نے باہر جا کے نہیں پھیلانا، رہنا میرے پاس ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، دین سیکھو، گھر جاؤ، سو کھاؤ پیو پھرو ٹرو، واپس آ جاؤ واپس سیکھنے آ کے لیے۔ اور پیسے نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ نہ تو کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی فریب ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ اللہ کی کتاب میں سے تمہیں سبق سنایا جا رہا ہے اور یہ آپ سرکار کی حدیث تمہیں دی جا رہی ہے، اور یہ جا کے دنیا والوں کو بھی ذہن نشین کرو۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس آپ سرکار کی امانت آ رہی ہے، ایسے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نے مزید آگے لوگوں کو دینی آگے دے دی، ایسے ہی پر یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی کہیں۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں لوگوں کے دیکھے ہیں پیر خانے دیکھے ہیں کہ یار اس کے ہزار مرید ہیں، ہزار 12,000 مرید ہے، پنڈال سجی پڑی ہے، پر کیا وہ آ رہے ہیں تو ادھر بیٹھ رہے ہیں، وہ دنیا میں جا کسی سے بات نہیں کر پا رہے، ایسے ہی آپس میں جو مرید ہے نا وہ کر رہے ہیں ڈسکس، پر دنیا کے کسی تھرڈ پرسن کے پاس جا کے نہیں کر رہے کہ یار ہم مسکرائے راستے پہ لے آئے، ایسا کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنے پہ راضی؟ کیونکہ انہیں جو سبق تعلیم دیکھی جاتی ہے نا کہ جو انہیں سبق تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے جو امیجنیشن کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسے ہی آپ سے پوچھ لیں کہ یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں اترا تھا، آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اس کو باہر جا کے، کیونکہ آپ بتا ہی نہیں رہے ایسے ہی کہ ایسی کون سی اس میں عبارت ہے یا ایسی کون سی اس میں سرٹیفکیشن ہے کہ جو آپ پڑھنے پہ مسلمان ہو رہے ہو۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، آپ مسلمان ہو۔ اب یہ دیکھیں آپ نے بھی یہ بات کی کہ 1000 کا مجمع، 12,000 کا مجمع، ایسے ہی ہے، سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ کو کچھ ہے تو 12,000 بندہ گیا نا، اس کے پاس اس فن کے ہے پاس نا، کچھ ہے تو 12,000 گیا نا، اس کے پاس فن ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کر کے ان کا مائنڈ بلاک کر لے گا، اس کا ایسے ہی فن ہے۔ وہ 1000 کیا 15,000 بھی ہوں گے، لاکھ ایسے بھی ہی ہوں گے، وہ ان کا ذہن آف کر دیتا۔ ایسے ہی اب اس کے بعد یہ فن ہے، حقیقت والے کے پاس رش نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، جو تو کہتا ہے نا کہ یار یہ لو پکڑو اللہ کا دین ہے، یہ کتاب ہے اس میں سے اور یہ حدیث ہے اس میں سے آپ لیں، ٹھیک ہے، اور جا کے دنیا والوں کو بتائیں، ایسا نہیں کوئی ملتا۔ وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب جو آپ خود پڑھ رہے ہو نا، جو قرآن پاک خود پڑھ رہے ہو وہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی، اس کے لیے آپ کو پیر کامل کے پاس آنا پڑے گا، نو ڈاؤٹ کہ جانا پڑے گا، کیونکہ استاد کے بغیر کوئی بھی علم ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے چلو سکھا دیا، ہمیں عبارت بھی پڑھ کے دی کہ یار یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اب ہم نے جا کے کیسے آگے بات کرنی ہے کہ یار یہ واقعی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ بس آپ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہم ریسرچ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، آج کل جو بتاتا ہے بس مان لی ہم نے کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہوگا، یہ بہت اچھا کہہ رہا ہے، بس سبحان اللہ، کہ یار یہ چیزیں نہیں ہوتی یار بھائی، اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ آج کل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کسی سے کوئی سوال کرو نا وہ یوں کر کے موبائل نکالتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ چیز تو لکھی نہیں، آپ کیسے کہہ رہے کہ یہ ہے، ایسے ہی آپ کو کس نے پڑھا دی کہ یہ ہے، کہاں سے سیکھ لیا یہ، آپ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو، باتیں آپ دین کی کر رہے ہو، پتہ آپ کو کاکھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی تو زبیر بھائی باقی اللہ پاک ان پہ رحم کرے، اور بعض جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اپنے حالاتوں کو خود نہیں بدلنا چاہتا ان کو میں بھی نہیں بدلتا، ایسے ہی اسی لیے دعا تو یہی کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے کرتے ہیں کہ سب کو اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے اور ان کے توسل سے ہمیں بھی دے، سب کو نیکی کے راستے پہ لائے، ہماری تو یہی دعا ہے۔